یہ قرآن کریم اللہ کی صفت کلام کے ذریعے نکلا ہے اور یہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو دوسروں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود بخود ہی کلام فرما کر کے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو قرآن کریم کو سکھاؤ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف رکھتے تھے اور وہاں ریاضتیں اور مجاہدات فرما رہے تھے تو اچانک یہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، ان کو بھیچا اور فرمایا اقرأ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ دوبارہ پھر بھیچا اور بہت زور سے بھیچا، پھر آپ نے فرمایا پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اور زیادہ دبا کر کے بھیچا اور اپنے انوارات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طرف منتقل فرمائے اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کا ثقل اور اس کا دباؤ اور اس کا بوجھ اتنا محسوس ہوا کہ آپ کب آ گئے اور آپ کو ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے سردی میں آدمی کو لرزہ طاری ہوتا ہے۔ فوراً آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ، میرا بدن کانپ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی عجیب کیفیت میری طاری ہے، کہیں میں ہلاک نہ ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ تو مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ تو غرباء کی مدد فرماتے ہیں، آپ تو بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لہذا میں آپ کو ایک عظیم آدمی کے پاس لے کر کے چلتی ہوں۔ چنانچہ نوفل اس وقت ایک بڑے عالم تھے، رہبانی عالم تھے، ان کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا نوفل نے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی، آپ کو نبی بنایا جائے گا اور یہ آپ کو نبوت ہی سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ جب آپ کو نبی بنایا جائے گا اور آپ اسلام کی دعوت دیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے، قرآن کی اشاعت کریں گے، قرآن کو پھیلائیں گے تو یہ لوگ سب آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور آپ کو یہاں سے نکالنے پر مجبور کریں گے۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ نوفل کا انتقال ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا جو شروعی میں نوفل نے ان کو بتایا تھا۔ تو یہ قرآن کریم اتنا عظیم الشان کلام ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ کپکپاہٹ طاری ہوتی تھی اور پسینہ پسینہ ہو جایا کرتا تھا، آپ کی پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ گرا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا، صحابہ کرام قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے اور پھر اس کے معانی پر بھی غور کیا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ پورا ایک انسانی دستور ہے اور انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے
اس کو دستور بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ پوری زندگی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی بالادستی کو تسلیم کریں، اس کے احکام پر اور اس کے قوانین پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر قرآن کریم کی عظمت پیدا فرمائے۔ اور میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب مدنی دعوت برکاتہم کو کہ انہوں نے ہم سب کے لیے یہ اسٹیج سجایا اور یہ محفل منعقد کی، بڑا عظیم الشان اجلاس منعقد کیا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ ان کی یہاں تشریف آوری ہوگی، ہم ان کی زیارت سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو بے حد کامیاب فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔